خطبے کا موضوع ہے ابتدائی بچپن یا بچپن کے دن۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے بندوں، ایک ایسی دعا ہے جس سے انبیاء اور رسول علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ اس دعا میں حیات انسانی کا تسلسل اور اس کی بقا، اس کی ترقی اور نسلوں کی تعمیر کا راز مضمر ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یعنی اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور رحمان کے بندوں کی یہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ جی ہاں میرے بھائیوں، بلا شبہ اولاد اور بچے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جن سے والدین کے قلوب کو فرحت اور آنکھوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان کے حقوق کو پہچانیں اور ان کی بہترین تربیت، نگہداشت اور اصلاح کے لیے اپنی ذمہ داری کو خوب محنت کے ساتھ نبھائیں۔ میرے مومن بھائیوں، ماہرین اور اصحاب فن نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بچپن کا ابتدائی دور جو 8 سال کی عمر تک محیط ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے نہایت حساس اور اہم مراحل میں سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ثم یخرجکم طفلا، یعنی پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ مرحلہ بنیادی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، یہ بچپن انسان کی زندگی کا آغاز اور اس کا پہلا قدم ہے، اور اسی کے مطابق انسان کے علم، اس کی زبان، شناخت، توازن، شخصیت کی مضبوطی اور جسمانی اور نفسیاتی صحت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسلام نے اس ابتدائی مرحلے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکبادوں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ سارا خاندان خوشی سے سرشار ہوتا ہے، بچے کے سامنے سب موجود ہوتے ہیں، ماں بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے اپنے سے قریب کرتی ہے۔ ماں کی آغوش اس کے لیے سکون و راحت اور اس کا دودھ شفا و غذا کا ذریعہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ حضرات والدین، یاد رکھیے کہ بچوں کی ابتدائی عمر میں سب سے زیادہ نقصان دہ عمل اور ان کی حق تلفی یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں اور بچوں کو غفلت و لاپرواہی کا شکار بننے کے لیے دوسروں کے سپرد کر دیں، تو یہ ان کی نگہبانی میں انتہائی غفلت کا شکار ہو جانا ہے۔ اس سے بچوں کی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے سے محروم رہتے ہیں اور انہیں منشیات کے عادی افراد اور انتہا پسندوں کی جانب سے
توہین آمیز رویوں اور اپنے ذہنوں اور خیالات میں خلل و بگاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرات والدین، تو کہاں ہے آپ کا احساس ذمہ داری؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، یعنی تم سب نگران ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں، اپنے بچوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ان کی بیچارگی، ان کو آپ کی ضرورت اور آپ سے ملاقات کے اشتیاق کو مد نظر رکھیں۔ جی ہاں، آپ ماں باپ ہی بچوں کی تربیت کے اصل ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا بھی یہ کہتے ہیں کہ ماں ہی ذمہ دار ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں باپ ذمہ دار ہے۔ نہیں، ماں باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لہذا ان کی یادوں کو جھگڑوں اور علیحدگی کے دردناک مناظر سے پاک رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں بچے اسے سمجھتے نہیں، بلکہ بچے بھی یادداشت، احساسات اور جذبات کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ کیجیے، ان کے سامنے نماز پڑھیے، ان کے درمیان اللہ کا ذکر کریں، انہیں اپنی عربی زبان اور قومی لہجے سے محبت دلائیے، ان میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کو پختہ کیجیے اور انہیں جھوٹ، غیبت، تمسخر اور دوسروں کا مذاق اڑانے جیسی بری عادات سے بچائیے۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عودوہم الخیر فإن الخیر عادہ، یعنی انہیں نیکی کی عادت ڈالیے کیونکہ نیکی ایک عادت ہے۔ حضرات والدین، اپنے بچوں کو اپنے وطن اور اس کی قیادت سے محبت سکھائیے اور انہیں اپنے ساتھ مجالس میں لے کر جائیے تاکہ وہ آپ کے طریقوں کو اپنائیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے ملک کی ثقافت، روایات، قومی لباس اور اقدار کو اپنی شناخت بنانے میں فخر محسوس کریں۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے ساتھ کھیلیے، ان میں جواں مردی، جرت اور خود اعتمادی کو فروغ دیجیے۔ انہیں الیکٹرانک گیمز میں زیادہ وقت گزارنے سے بچائیے، ان کے لیے اپنے گھروں اور باغیچوں میں ان کی جسمانی سرگرمیوں کا بندوبست کریں اور خبردار ان کی تحقیر و توہین اور ان پر بے جا سختیوں اور تنزیہ جملے کسنے سے اعراض کیجیے، اور ہرگز ان کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ ان کی تربیت میں صبر کا دامن تھامے رکھیے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، اچھے انداز میں نصیحت کیجیے۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے سامنے اپنے اقوال و افعال میں محتاط رہیے کیونکہ وہ آپ کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، اور جن عمدہ خصلتوں کی کمی آپ میں رہ گئی ہے انہیں اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یاد رکھیے کہ وہ آپ کی زندگی کا تسلسل اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی محمد نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد۔ اما بعد، میرے مومن بھائیوں، ایک یادگار قومی دن کی آمد ہے، یعنی یوم علم کا دن، ایسا دن جس پر ہمارا پیارا ملک یوں جشن مناتا ہے کہ ہم اپنے عظیم جھنڈے کو بڑی شان سے
اپنے گھروں اور اداروں پر لہراتے ہیں، تاکہ اتحاد اور وابستگی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے اور ان بانی رہنماؤں کی یاد کو تازہ کیا جا سکے جنہوں نے اپنی دانش مندی سے اتحاد کی بنیاد رکھی اور ریاست کی بنیاد کو اپنی محنت سے مضبوط کیا اور اس کی سربلندی کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ تو اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ان کا ذکر خیر کریں اور ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کریں اور اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے ان کی محبت بٹھائیں، انہیں ایسے قومی جشنوں میں شریک کریں اور ان پروگرامز میں شامل کریں جو ہماری قیادت نے شروع کیے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں وطن عزیز کے جھنڈے کی محبت رچ بس جائے اور وہ ہر میدان میں اسے بلند کرتے ہوئے کہیں دام الامان وعاش العلم، یعنی سلامتی قائم رہے اور ہمارا پرچم سدا بلند رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور زندگی اور صحت عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سید